بات آپ نے کی. چلے سر مختصر بات ہو گئی. ابھی بیٹھ کے گلا. میرا معصومانہ سوال سر سیدھا سا کہ عوام کی نمائندہ حکومت کب تک آنے کے امکانات ہیں سر؟ جب الیکشن ہوں گی, جب آر ٹی ایس سسٹم فیل نہیں ہوگا, جب آر ٹی ایس کا سسٹم فیل نہیں ہوگا, آر او ایسے گڑبڑ نہیں کریں گے, عوام کو آزادانہ ووٹ دینے کا موقع ملے گا, اس کو ہم فیئر الیکشن کہتے ہیں. میں بقول عمران خان کے پاکستان میں ایک فیئر الیکشن ہوئی تھی, وہ تھی 1970 میں جب بھٹو جیتا تھا, تو میں نے اس وقت اس کو کہا تھا پھر لاؤ نا وہ نظام, وہی 1970 والا نظام لاؤ, ہمیں الیکشن دو, ٹرانسفر آف پاور پیسفل ہونا چاہیے, ٹرانسفر الیکشن ہونی چاہیے, عوام کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں. جب ایسی الیکٹڈ حکومت آئے گی, اللہ سے دعا ہے کہ وہ اپنا سینس نہیں کھوئے گی اور بیٹھ کے پاکستان کو بنائے. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کافی شکوجات کیے جا رہے ہیں آپ کی اپنی جماعت کی جانب سے, وہ سلیم مانڈوی والا صاحب تو کہہ رہے تھے کہ مرکز میں یوں لگتا ہے جیسے ابھی بھی نون لیگ کی حکومت ہے, آپ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے؟ نگراں حکومت کا کام صرف الیکشن میں الیکشن کمیشن کی سپورٹ کرنی ہے. ویسے نگراں حکومت کا کیا ہے؟ مجھے افسوس ہے, مجھے صرف ایک بات پہ افسوس ہے کہ الیکشن کمیشن کہتی ہے صوبوں کو کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرو اور کر کے ہمیں بتاؤ. ابھی الیکشن کا شیڈول اناؤنس نہیں ہوا, اس لیے ٹرانسفر پوسٹنگ کی اجازت ہے. میرا سوال نگراں حکومت سے یہ ہے, وہ تو الیکشن کمیشن کی بات تھی, میرا سوال نگراں حکومت سے یہ ہے کہ جو اس جون کے بجٹڈ الوکیشنز تھیں اسکیمز پر, جس کے اپروولز ہو چکے, جس کے ٹینڈر ہو چکے, ان کو پیسے ریلیز کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ گھر بنانے کی باتوں پہ کسی نے کہہ دیا, یونس ڈاگا, سندھ کی بات کر رہا ہوں, یونس ڈاگا نے کہا جی ہم اتنے ارب روپے ان کو دیں گے, اب اتنے ارب, اس کو وزارت خزانہ چھین لی, اس سے پی این ڈی ڈپارٹمنٹ چھین لی, کیونکہ اس نے ایک دو بیان دے دیے تھے کہ جی ہم لوگوں کی تدارک کریں گے. کیئر ٹیکر حکومت کا یہ کام نہیں ہے, یہ پھر وہ تعصب دکھا رہی ہے. الیکشن کمیشن ویسے کہہ رہی ہے کہ جی ٹرانسفر پوسٹنگ کرو, وہ کہہ رہی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کرو, تو پھر الیکشن کمیشن کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسکیموں پر الوکیشن جو ہوئی ہے اس کی ریلیزز کیوں بند کی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے, اس لیے الیکٹڈ حکومت لاؤ, اس لیے الیکٹڈ حکومت لاؤ اور جلدی لاؤ. الیکٹڈ حکومت لاؤ, ٹھیک ہے, جلدی لاؤ. چلیں جی, یہ مطالبہ سامنے آ گیا کہ جلدی لاؤ. جو ناٹ سلیکٹڈ, الیکٹڈ حکومت. تو جاوید عباسی صاحب, کون, کیا آپ لوگ الیکشن سے تھوڑا سا خائف ہیں؟ جی آئی گاٹ یور پوائنٹ سر. یہ جاوید عباسی صاحب, کہ آپ لوگ خائف ہیں الیکشن سے؟ اب تو ظاہر ہے کہ آپ تیاریاں بھی کر رہے تھے, تو میں بیسکلی میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کی, تو کل جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد آپ کے فیصلے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ امپریشن تو یہی ہے کہ وہ آئیں گے, تو آ رہے ہیں, ابھی تک قائم ہیں, ثابت قدم ہے اپنے فیصلے پہ میاں صاحب؟ ان پرنسپل جو کھوڑو صاحب بات کر رہے ہیں, یہ ان پرنسپل یہ بات ٹھیک ہے کہ الیکشن کا انعقاد کرانا فری اینڈ فیئر, یہ ذمہ داری صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. آئین پاکستان نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے, اور ان کو بغیر کسی جماعت کو پوچھے بغیر, کسی جماعت کی مرضی کے بغیر, کسی جماعت کے پاس یہ آپشن ہے یا نہیں ہے, یا کسی اور لیڈر کے پاس یہ آپشن نہیں ہے, الیکشن کمیشن کو آئین کے مطابق اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے چاہیے. اور یہ اس بات میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے اس کا یہی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو کی ہیلپ کرے, مدد کرے اور الیکشن کا انعقاد کرے. میں ذاتی طور پہ, یہ میری ذاتی رائے ہے, جماعتوں کی رائے نہ لیں, لیکن میں اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے سخت خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی پروویژن ڈال کر کوئی بڑی خدمت نہیں کی گئی ہے, کیونکہ جب یہ سیٹ اپ صوبوں میں آ جائے یا مرکز میں آ جائے, پھر وہ ان کا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے سے زیادہ وہ اس توجہ پہ رہتے ہیں کہ ہم زیادہ عرصہ پاور میں رہ جائیں. تو یہ جو ابھی تک جو تاریخی ہے, میں نے 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ کام کیا, اس کا کوئی نتیجہ بڑا برآمد نہیں ہوا, لیکن 12 یہ معاملات ایک دفعہ پھر پارلیمان میں ڈسکشن کے لیے ضرور جائے گا کہ دیکھیں گے کہ کیا جو ہم یہ چاہتے تھے کہ نیوٹرل سیٹ اپ ہے اس کو کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا.
ایک معاملہ ذرا اور بھی ہو گیا سیاسی جماعتوں سے. میں سمجھتا تھا کہ یہ جانے سے پہلے اس سیٹ اپ کو اتنی زیادہ پاور نہیں دینی چاہیے تھی. ان کے پاس جو پاور پہلے سے موجود تھی وہی دینی چاہیے تھی. یہ شاید ہم سب نے اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ ہم ان کو. تو جاوید عباسی صاحب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جس طرح کی بات کریں ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کے دل میں بھی وہی بات ہے, اور میرے خیال میں دوسری سیاسی جماعتیں بھی آپ سے اگری کریں گی جو اس پروسیس میں شامل نہیں تھیں, لیکن آپ اپنی سیاسی قیادت سے بات کرتے ہیں ان کے سامنے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے, وہاں پر کیا ویلکم کیا جاتا ہے آپ کے اس انداز کو؟ دیکھیں میرے بھائی, ہر آدمی کو ہر فورم پر سچائی کے ساتھ اپنی بات آگے رکھنی چاہیے. سیاسی جماعتوں کے اندر آپ اپنی بات ضرور رکھتے ہیں جب بھی موقع ملتا ہے. فیصلے بھارت پارٹیز کے ہوتے ہیں, جو فیصلہ پارٹیز کا ہوتا ہے وہ مانتے ہیں. میری نظر میں جب آپ یہ شو کنڈکٹ کرا رہے ہوتے ہیں تو شو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برا کہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہم سے غلطیاں ہیں اس کی ہم سارے نشاندہی کریں اور آگے چلیں. تب تک فائدہ ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کو ایجوکیٹ کریں. لیکن اگر آپ مجھے بھی بٹھائیں اور کسی اور کو بھی بٹھائیں اور اب اس لیے سر بیٹھیں کہ ہم یا تو صرف اپنی تعریفیں کریں اور دوسرے کو برا بلا کہیں, تو یہ تو پاکستان میں بہتری نہیں ہو سکتی, نہ اس میں سے بہتری آئی ہے. تو میری اپنی ایک رائے میں ضرور اس معاملے پہ دے رہا ہوں کہ جو سیٹ اپ بنایا گیا تھا الیکشن کمیشن کا یا جو سیٹ اپ بنایا گیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا, وہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ یہ 60 ڈے یا 90 ڈیز کے اندر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد کرے اور پھر یہ کرتے چلے جائے. چیز کو پاکستان کی عوام منتخب کرے, یہ ذمہ داری پھر ان کی ہے کہ وہ آ کر فیصلے کریں اور پاکستان کے حق میں فیصلے کریں. اس کے لیے ظاہر ہے یہ جو میں اپنے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک ڈسکشن اب ضرور ہونی چاہیے یا ہوگی کہ کیا یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہم نے بنایا ہے اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے, کیا اس سے زیادہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکے, کیا انہوں نے اس کے لیے زیادہ مدد کی ہے. لہذا الیکشن کا میں آج بھی زور دیتا ہوں کہ الیکشن 90 ڈیز کے اندر ہونا چاہیے. یہ قانونی ایک آئینی ریکوائرمنٹ. اچھا, اور یہ جو ابھی پیپلز پارٹی کی جانب سے اعتراض بھی سامنے آیا ہے جاوید عباسی صاحب, یہ پیپلز پارٹی جو معترض ہے یہ جو نگراں سیٹ اپ کے اوپر اور جس طریقے سے چیزیں یہاں پر ہینڈل ہو رہی ہیں, کچھ باتیں نثار کھوڑو صاحب نے بھی کی, کچھ باقی لیڈرشپ بھی کری ہے, اس پہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیں اگر پیپلز پارٹی یہ بات کہہ رہی ہے کہ 90 ڈیز کے الیکشن اندر ہونے چاہیے تو بالکل ٹھیک ہے, یہ بات ہونی چاہیے, یہ بات بڑی اچھی ہے. مجھے بہت احترام کے ساتھ نثار کھوڑو صاحب سے صرف ایک ضروری میں سمجھتا تھا کہ جب سینسس کی رپورٹ نوٹیفائی ہو رہی تھی اس وقت بھی ہم سب کو یہ آبجیکشن اس وقت مجھے ہم سب کو پتا تھا کہ اگر یہ رپورٹ نوٹیفائی ہو گئی تو پھر الیکشن کمیشن اس رپورٹ کو مد نظر رکھ کر ڈی لمیٹیشن کا پروسیس شروع کر دیں گے اور الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے.